السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم زینی وریاں اینڈ ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ تہجد سے موضوع کا سفر. تہجد ایک ایسی نماز ہے جس سے ہم موضوع کا سفر کیسے کر سکتے ہیں. بیسیکلی نا سب سے پہلے تو یہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بڑی لاڈلی اور پیاری نماز ہے. یہ نا اللہ اپنے بڑے ہی نیک بندوں کے اوپر نا اس نماز کو اتارتا ہے، اور اللہ جو ہے نا یہ خود بخود ہی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا ہم کسی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، یا ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو ہم نا دنیا میں نا ہر انسان کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے جیسے نا ہم لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ نا ہمارے دل میں خود بخود ہی تہجد کی نا محبت ڈال دیتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی. بیسیکلی جو اس کا ٹائم ہے نا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نا سو جانا ہے. سونے کے بعد ہی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. آپ نے سو جانا ہے، اور تقریباً نا اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، جو میں نے اس نماز کو سٹارٹ کیا اور جو میں نے اس میں موضوع ہوتے دیکھے، اس کا ٹائم ہے 1:15 سے لے کے نا تو 2:50 تک. اس دوران اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، یقین کریں آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ 7ویں آسمان سے بالکل پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، اور آپ کی جو فریاد اور آپ کی جو کوئی بھی آپ کی دعائیں نا بڑے قریب سے سن رہا ہے. اور اس میں خوف بھی آتا ہے اس نماز میں. جب ہم سٹارٹنگ پہ اس کو پڑھتے ہیں نا، اس کو شروع پہ پہلا دوسرا ہفتہ جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، اس میں خوف بھی آتا ہے. لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی نماز ہے کہ جو نا اللہ کے بہت ہی نیک لوگ پڑھتے ہیں تو باہر کی چیزیں نا تنگ بھی کرتی ہیں. لیکن آئی ہوپ سو کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ اپنے سارے کے سارے خوف پہ، سارے کے سارے فیئر کو نا اوور کم کر لیں گے. تو اس نماز میں نا 2 رکعت سے یہ نماز شروع ہوتی ہے، اور یہ 8 رکعت پہ اس کی انتہا ہے. اس کو نا 2 رکعت جو ہے نا، آپ نے 7 دن تک 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر اگلے 7 دن آپ نے 4 پڑھنی ہے، اس سے اگلے 7 دن آپ نے 6 پڑھنی ہے، اس سے اگلے جو 7 دن ہے نا آپ نے 8 رکعت پہ پہنچنا ہے. اور جب آپ 8 رکعت پہ پہنچتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ جو بھی دعا آپ کو تہجد تک لے کے گئی ہے، ایسا ناممکن ہے اس دنیا میں تو کہوں گی ناممکن ہی ہے ایسا، کہ وہ جو نماز، جو دعا آپ کو تہجد تک لے کے گئی ہے وہ قبول نہ ہوئی ہو. ہاں، اگر وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر اس کے قبول ہونے کی پاسبلٹیز بڑی کم ہیں، اگر آپ کو نہیں لگ رہا، تو الٹیمیٹلی سی بات ہے، اللہ نا آپ کے ذہن میں نا اس کے کچھ نقصانات، اس کے کچھ فائدے، اس کے بارے میں نا چیزیں ڈال دے گا. تو ایک دفعہ نا اس نماز کا تجربہ کر کے دیکھیں تہجد کا. یہ اس ٹائم نا خود بخود ہی نیند سے بندہ بیدار ہو جاتا ہے. اس ٹائم جب بھی تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، نیند سے خود بخود ہی بیدار ہو جاتا ہے. 1 دن 2 دن آپ اپنے موبائل پہ الارم لگا کے سوئیں، لیکن خود بخود ہی انسان نا اس نماز کے لیے بیدار ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس نماز میں اللہ کے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یقین کریں اللہ کو بہت ہی اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. اور نا اس نماز میں نا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں نا، یہ دنیا آگے کی پیچھے ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، آپ کا فوکس اور آپ کی انٹینشن اتنی کوئی گہری ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو بلا بھی رہا نہ ہو نا، تو آپ اتنے کوئی گم ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہ آپ کو کسی کی آواز تک نہیں سنائی دیتی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا دماغ سٹرک ہو گیا ہے، اور آپ کے ذہن میں صرف خانہ کعبہ کی تصویر ہے، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، یا آپ خود کو ٹینس فیل کر رہے ہیں، ٹینس اگر فیل کرتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہے نا، وہ تو نبی پاک نے بھی کہا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھا کریں، اور اس کے بعد دعا کیا کریں. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نا تب تک اللہ کی عبادت کریں، اور تب تک دعا کرتے رہا کریں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل آتا. تو بیسیکلی نا تہجد بھی یہ ساری کی ساری دنیا میں نا، میں نے پہلے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے ڈپریشن، انزائٹی، اوور تھنکنگ کے بارے میں. تو یہ بھی میرا تجربہ ہے، یہ تہجد پڑھنے سے بھی نا انسان کا ڈپریشن، اوور تھنکنگ کافی حد تک کہ آپ بالکل ہی کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں کسی چیز کی حسرت انسان کو رہتی نہیں ہے.
اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا خدا کی عبادت ہے، کسی انسان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اور اس دنیا کی آسائشوں کو دل سے لگانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہی اس دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ ہم نے خدا کے راستے پہ چلنا ہے، اور خدا کے یہ جو بنائی ہوئی کائنات ہے نا، اس کے اندر نا خدا کے اصولوں کو فالو کرنا ہے، اور نبی پاک کی دی ہوئی انسٹرکشن کو جو انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہم لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور وہی حقیقت میں نا جو ہے نا ہمارے پاس کوئی بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید، نماز اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے۔ تو تہجد میں واقعی موضوع ہوتے ہیں، اس کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ دوسری نمازوں کی بھی پابندی کیا کریں۔ اور ایک اور بات، جب تک آپ اپنی ماں سے اجازت نہیں نہ لیں گے، یہ میں نے کہیں کوئی خطبہ سنا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہاں پہ سنا تھا، تو جب تک اپنی ماں کی اجازت نہ لیں، یہ نہ نماز جو ہے نا یہ قبول نہیں ہوتی، یہ کہنا ہے۔ تو پلیز اس کو پڑھنے سے پہلے اپنی ماں کی اجازت لے لیں۔ اس نماز میں نا ہر مسئلے کا حل موجود ہے، چاہے وہ کتنا بھی کوئی جو ہے نا کتنا بھی کوئی مشکل کام ہو جو آپ سے نہیں ہو رہا، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ میں نے بیسیکلی اس نماز کو شروع کیا تھا 2019 میں۔ 2019 میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے 2021 تک پڑھی۔ یہ اب کچھ مہینوں سے میں نے چھوڑی ہوئی ہے، لیکن میں نے دوبارہ سے تہجد سٹارٹ کرنی ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ، یہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھنی شروع کر دی ہے تو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، آپ نے ناامید نہیں ہونا، آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس ٹائم نا جب انسان تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے نا، یقین کریں ہم اللہ کے آگے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی نا ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں جو ہم اللہ سے منوائیں یا ہم کوئی دعا کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی کوئی سیٹسفیکشن دے دیتا ہے، ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے ہمیں جو ہے نا، کہ ہمیں کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خدا کو یاد کرتے رہیں، لوگوں کی مدد کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔